قاضی صوفی کی بھرپور پلان کریں۔ جناب طارق جمیل صاحب، سابق چیف ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن رحیم یار خان، پرنسپل گورنمنٹ کالج رنڈا محمد پناہ قاضی ایوب صاحب، تمام اپنے گورنمنٹ سکول کے ٹیچر صاحبان، پرائیویٹ سکولز کے ٹیچر صاحبان، انتہائی معزز مہمانان گرامی، عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم۔ اپنے میڈیا کے دوستوں کا خاص شکریہ جنہوں نے اس مومنٹ کو کور کرنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرواتے ہیں، اور تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں 9th کلاس کے طالب علم حافظ عبدالصبور اور حافظ محمد یوسف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے دل سے جائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں مصطفیٰ ہوں، یہ میری پہچان ہے، تم مجھے کیوں ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ ہر دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ میں کیسے مان جاؤں آپ کے دربار میں، چھین لے کوئی خدائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، کیوں کسی کا خوف کھائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں، کون الطاف اپنا حال دل کس سے کہیں۔ زخم دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ حال دل کس کو سنائیں آپ کے
जाए आपके होते हुए। एनुअल 2024 के जो हमारे पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात थे, उनकी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है। इसके साथ ही अभी इस साल वाली जो 10th क्लास अपना सेशन मुकम्मल करके जा रही है, उनकी फेयरवेल पार्टी और हमारी अपकमिंग जो न्यू 9th class to bid farewell to the 10th graders and also to celebrate matriculation result 2024. Success we have achieved is all due to the sincerity and hard work of our teachers. We are thankful to all the teachers who put their best. Besides students, our teachers also work day and night, and so we are able to achieve this success. I would like to extend a warm welcome to the 9th graders. We are thrilled to have you join in our school community. This is an exciting new chapter in your academic journey, and we are committed to supporting you every step. As we begin this journey, I would like to share some sayings with us that having confidence and self in ourselves is essential to achieving our goals. Another saying, knowledge is power. These words remind us that knowledge is the key to unlocking our potential and to achieving our dreams. And finally, future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. This inspires us to be optimistic, to work hard, and to strive for excellence. To our 10th graders, as you prepare to move on to the next step of your educational journey, I want to express my deepest gratitude for the contribution you have put in this institute. Your dedication, perseverance, and passion have inspired us all. We will miss you dearly, but we are also incredibly proud of the young adults you have become. As we gather today, I am reminded of the importance of community, friendship, and pursuit of knowledge. Our school is more than a place of learning. It is a family in which one encourages and supports each other to grow. To our new students, I encourage you to get involved, to ask questions, and to seek out new experiences. To our outgoing 10th graders, I urge you to remain in touch, remain curious, and continue pursuing your passion. Before I conclude, I would like to express my sincerest appreciation to our teachers, staffs, and parents for their tireless efforts in making our institute a vibrant and inclusive community. I am especially thankful to the Principal, Mr. Babar Minhas, and Vice Principal, Ms. Sumaira Iram Sahiba, who promoted us courage, confidence, characterization, to work hard, to remain loyal, and supreme values. May Allah bless them with courage to continue their services. Thanks Allah. 10th क्लास की स्टूडेंट अलीज़ा असलम को स्टेज पे मदऊ करना चाहूँगी कि वो आएँ और अपने ख्यालात का भरपूर इज़हार करें। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ लाती हैं अलीज़ा का अलम है उस्ताद की अदा है, जो इल्म का अलम है उस्ताद की अदा है, हाथों में जो कलम है उस्ताद की अदा है, जो फ़िक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अदा है, जो फ़िक्र ताज़ा दम है उस्ताद की अदा है, जो कुछ किया रकम है उस्ताद की अता है। काबिल एहतराम प्रिंसिपल, असातिज़ा कराम, मेहमानाने गिरामी और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज स्टेज पर जिस हवाले से मुझे इजहार ख्याल करने का मौका मिला है, इसमें बात करूं तो शायद वक्त का एहसास ना रहे और आनन फानन कई साथें बीत जाएं। जनाब सदर, जिस रोज़ हमने इस दरसगाह में कदम रखा था, हम सब के जहन पूरे कागज़ की मानंद थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो चुके हैं कि अमली मैदान में कदम रखने जा रहे हैं और आला सोच की आकाश पर उड़ने को तैयार हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज का दिन मुतज़ाद कैफियत का हामिल है। एक तरफ नए बाब का आगाज़ है तो दूसरी तरफ अपने सभी प्यारों से बिछड़ने की उदासी। घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा, घड़ी ये अलविदा की है बिछड़ना लाज़मी ठहरा, फिज़ाए दोस्ता को अब बदलना लाज़मी ठहरा।
सामीन, ये फितरत का कानून है कि यहाँ हर वक्त तब्दीली होती रहती है। हम सब कुछ अरसा पहले इस दरसगाह में दाखिल हुए थे। हमारा मकसद अपने अज़ाइम की तकमील था, लेकिन आज वो दिन है कि हम इस दरसगाह को छोड़ने जा रहे हैं। आज जिस जगह पर हम हैं, कल कोई और होगा और ज़िंदगी का काफिला यूं ही रवां दवां रहेगा, मगर इस पल की यादें हमेशा हमारे जहनों में ताज़ा रहेंगी। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की पुरवकार और शानदार तकरीब क्लास 2 की तालीम मुकम्मल होने और उनके अलविदा होने के एजाज़ में इनकाद पजीर है। मैं अलीज़ा असलम अपने 10th क्लास की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने अदारे के सरबराह मोहतरम जनाब सर बाबा मिनहाज साहब और काबिल इज़्ज़त असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों से हमारे जहनों को शऊर दिया। जनाब सदर, मैं ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए हर इंसान में सिर्फ 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, वो है नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी। और हमारे इदारे ने अपने तमाम तालिब इल्मों को ये चीज़ें बखूबी सिखाई हैं, ना सिर्फ लफ्ज़ों की सूरत में बल्कि इस पर अमल गिरा कर। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज की ये पुरवकार और शानदार तकरीब इसलिए मुनाकिद की गई है कि हम ज़िंदगी में आगे बहुत कुछ कर सकें। हमारे पास अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद भी है और इस इदारे को छोड़ने का दुख भी। आखिर में 9th क्लास के तलबा से ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी 1 साल का कीमती अरसा है, अब इस असातिज़ा के ज़ेर सैर रहकर भरपूर फ़ायदा उठाइए। आखिर में अर्ज़ करती हूँ, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये स्कूल बहुत याद आएगा, वो बोरिंग सी पढ़ाई, वो छोटी छोटी बात पर लड़ाई, वो सर बाबा के टेस्ट का कैंसिल हो जाना, वो टीचर सुमेरा का अब्सेंट हो जाना, ये वक्त बहुत याद आएगा, ये वक्त बहुत याद आएगा। सर बाबर साहब, तमाम लफाजी से हटकर मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहैसियत इदारे और बहैसियत उस्ताद और इदारे के सबा हमारे लिए बहुत कुछ की। अल्लाह हाफ़िज़। तकरीब का मकसद 10th क्लास की फेयरवेल और 9th क्लास की वेलकम है। अगरचा ये है तो फेयरवेल पार्टी, लेकिन याद रखें, जब हम ये चीज़ें छोड़ के चले जाएंगे तो यही वो लम्हात हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हमारा कोई मकसद होता है, इसी तरह हम सब का भी कोई मकसद है। हमारा एम है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं। प्रोफेशन चूज़ करेंगे, कोई फील्ड अडॉप्ट करेंगे तो तब समझ आएगी कि हमारे टीचर्स ने हम पे कितना बड़ा एहसान किया है। शुरू से ही मुझे बहुत शौक था कि मैं सर बाबर की शागिर्द बनूं, क्योंकि मैंने हमेशा से यही सुना था कि यहाँ जो भी आता है कामयाब हो जाता है। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। बल्कि असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है और हमारे असातिज़ा ये फ़र्ज़ बखूबी निभाते हैं। यकीनन असल में आपका रहनुमा और मुखलिस तो वो होता है जो आपको आपकी सलाहियतों पर यकीन करना सिखाता है और आपको हमेशा दुरुस्त रास्ता सिखाता है। अपना इदारा, अपनी तालीम का चूज़ करते हुए ये ज़रूर सोचें कि हमें जिस किताबी कीड़ा नहीं बनना, बल्कि हमने कहा कि इंसान को जब किसी चीज़ की आदत हो जाए तो उसके बगैर अनकम्फर्टेबल फील करता है, उस जोन से बाहर निकल अपने कम्फर्ट के तौर पे अपनाना चाहिए, अपना सकता है। मैं भी एक दफ़ा इस जोन से बाहर गई थी, लेकिन वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी, क्योंकि हम डिसिप्लिन माहौल की आदत है और हम इससे बाहर एडजस्ट नहीं कर सकते। अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपने असातिज़ा पे यकीन रखें कि उनकी चॉइस हमेशा बेस्ट है। इन सब बातों का मकसद ये है कि हमें अपने असातिज़ा की कदर करनी चाहिए, अपने असातिज़ा और इस इदारे के साथ हमेशा सिंसियर रहना है। आई होप कि आप सब अपने लिए एक बेहतरीन प्रोफेशन चूज़ करेंगे। मेरी दुआ है कि आप सब अपनी लाइफ के हर मोड़ पर, हर मकान पर कामयाब हों और जहाँ भी जाएं अपने इस इदारे का नाम रोशन करें और अल्लाह ताला हमारे इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी कामयाबी अता फरमाए और इल्म की शमा हमेशा रोशन रहे और माशरे से जहालत के अंधेरों को ख़त्म करने में अपना अहम किरदार अदा करते रहे। से, दूर मोहम्मद से, बाकी तमाम दोस्त, अजीज़ तलबा तलबात,
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں بابر بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام ارینج کیا ہے اور بچوں کو بہت ہی منظم اور ارینج کیا ہے، تو یہ ان کی ادارے کی بڑی کامیابی ہے اور دیکھنے والوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ادارے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ کسی بھی ادارے کے فنکشن میں اس کے بعد میں ان کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں بلایا اور عزت افزائی کی۔ تو عزیز بچوں، میں صرف آپ سے 2-3 باتیں کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم تعلیم حاصل کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی لکھنا پڑھنا سیکھ لیں، چلو کوئی کاروبار کر لیں، کوئی یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، تو تعلیم حاصل کرنے کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تعلیم کا جو مقصد ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم نے ملک کو چلانا ہے۔ ملک میں جتنے ادارے ہیں وہ اس ہی نظام سے جاتے ہیں جو نظام تعلیم کسی ملک کا ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں لیتے۔ وہ یعنی کہ جو درس ہیں ان سے نہیں لیتے، پڑھے لکھے لوگ نہیں لیتے، یعنی کہ سمجھدار نہیں لیتے، ذہین نہیں لیتے۔ وہ ڈگری ہولڈر لیں گے اور اپنے نظام سے لیں گے، کہیں اور سے نہیں لیں گے۔ جج بنے گا تو انہی اداروں سے گیا ہوا بنے گا، کوئی لائر بنے گا تو ادھر سے گیا ہوا بنے گا، انجینئر بنے گا تو ادھر سے جائے گا۔ کوئی بھی آپ پاکستان کا کوئی ادارہ دیکھ لیں تو یہی سکول کالج جو کچھ ہم تعلیم دے رہے ہیں تو انہی اداروں سے ہی بچے جاتے ہیں اور انہوں نے ہی ملک کو چلانا ہے۔ پورا جو ایک نظام ہے انہوں نے آ کے سنبھالنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں، تعین کر لیں کہ ہم نے ضرور ہی اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے کچھ کرنا ہے اور ہم نے ضرور ہی کسی پوسٹ پر جانا ہے۔ اگر آپ تعلیم حاصل کر کے، ڈگری حاصل کر کے اگر آپ اس ملک کی خدمت نہیں کرتے تو پھر اس 15 یا 16 یا 18 20 سال تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ یہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو کچھ دیں۔ ملک اگر ہم پہ کچھ خرچ کر رہا ہے تو ہمیں بھی اس کو کچھ دینا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کسی پوسٹ پر پہنچیں تو پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام کریں اور کوشش کریں کہ جو بری چیزیں ہیں ان کو ختم کریں اور جو اچھی چیزیں ہیں ان کو لیں، اچھائی کو فروغ دیں، برائی کو ختم کریں۔ اور ایک اور بات کہ ادب و احترام کے حوالے سے ہو رہی تھی بات، اساتذہ کے حوالے سے، تو عزیز بچوں، ادھر اس کائنات میں آپ کے 2 ہی سب سے بڑے خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یا آپ کے والدین ہیں یا آپ کے اساتذہ ہیں۔ والدین کے لیے ادب کتنا ہے تو ایک حدیث شریف ہے، ایک صاحب رسول یمن سے آئے اور ان کی والدہ جو تھی وہ معذور تھی۔ وہ اپنی والدہ کو ساتھ لائے، کندھے پر سوار کیا، خانہ کعبہ کا طواف کرایا، عمرہ کرایا، سارے وہ جو رکن تھے پورے کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیا ہے کہ اتنا خدمت کی ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر لیا ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اگر آپ اپنی پوری زندگی اپنی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر، ٹھیک ہے نا، روزانہ حج کریں، عمرہ کریں، تو پھر بھی آپ ان کی ایک لمحے کا، جب وہ جو ہے وہ گیلی جگہ پر سوئی تھی اور آپ کو خشک پر سلایا تھا۔ ہم اپنے سابقہ اسکول میں تھے اور یہ بچے شروع سے ہی انتہائی بہادر، ہارڈ ورکر، اپنے مقصد کو پا لینے کی لگن جسے کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی، اگر میری نظر میں کوئی پوچھے نا کہ انسانی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ لائلٹی سے بڑھ کر کوئی خوبی نہیں۔ لائل انسان ہی شہید کے رتبے تک پہنچتا ہے۔ لائل انسان ہی، وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ، وہ 10 مبشرہ، یہ سب وہ تھے۔ لائل انسان ہی اپنی مقصد کو پا کے جنت تک پہنچ جاتا ہے، اپنے دین کے ساتھ لائل، اپنے خدا اور رسول کے ساتھ لائل، تعلیم کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، وطن کے ساتھ۔ یہی لوگ صحیح معنوں میں اپنی منزل کو پا جاتے ہیں اور عزت پاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے اپنے یہ اسٹوڈنٹ ہیں میرے، انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایم فل کیا انہوں نے، اور بڑے نامور میٹرک میں بڑے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے۔
اس کے بعد انٹر کیا FSC کی، اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور جیسے اداروں اور پنجاب یونیورسٹی لاہور جیسے اداروں سے یہ فارغ التحصیل ہوئے، MPhil کیا، لا کیا، اور پبلک سروس کمیشن کے ذریعے یہ پولیس میں آئے. اور مجھے خوشی ہے، مجھے ایک میری فیلنگ کمال کی ہیں کہ وہ آئے یونیفارم میں اور آتے ہی انہوں نے سلیوٹ مارا. میں اس لیے نہیں خوش کہ انہوں نے مجھے سلیوٹ مارا، مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس کے اندر اس نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ، اپنے ایک استاد کو وہ ایک سلامی دی کہ ہاں وی آر یور پروڈکٹ. تو بھرپور استقبال کیجیے. آج کل یہ اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO ظاہر پیر تعینات ہیں. میں دعویٰ دیتا ہوں SHO احمد بن قاسم سب انسپیکٹر. میری طرف سے سب کو مبارکباد. آپ جنہوں نے اچیومنٹس لی ہیں، سب سے پہلے تو میں اسپیچ لیس ہوں کہ میں کیا بولوں. شیکسپیئر ڈراماٹسٹ تھا، اس نے کہا تھا کہ سم آر بورن گریٹ، سم اچیو گریٹنس اینڈ سم ہیو گریٹنس تھرسٹ اپون دیم. ہم یہاں اس خطے میں، اس جنوبی پنجاب، ساؤتھ پنجاب، پاکستان، تھرڈ ورلڈ کنٹری، یہاں پیدا ہوئے. ہم کیسے گریٹنس اچیو کر سکتے ہیں؟ نہ تو ہم پہ تھرسٹ کی گئی ہے، ہم کسی ایسے کنٹری میں پیدا ہوئے جس کی اکانومی اچھی ہے، جو بہت آگے ہے سائنٹیفکلی اور ہر طرح سے. ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں پیدا ہونے والے لوگ، ساؤتھ پنجاب میں پیدا ہونے والے لوگ، ہم نے کیسے گریٹنس اچیو کرنی ہے؟ ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ایجوکیشن. تھرو ایجوکیشن ہم گریٹنس اچیو کر سکتے ہیں. ایک اور بہت بڑا فلسفی تھا، امریکن فلاسفر ویل ڈیورام، وہ کہتا تھا کہ education is an attempt to create perfection in human life. تو ہم ایجوکیشن کے تھرو گریٹنس اچیو کر سکتے ہیں. اور ہم سب، میں ان چند خوش نصیب بچوں میں سے ہوں جو بابا صاحب کے زیر سایہ پڑھے، اور ان کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ پہ اعتماد ہوتا ہے. بچے آپ کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے 9th کلاس میں میرے مارکس اچھے نہیں آئے تھے، میں ایوریج اسٹوڈنٹ بھی تھا، اس کے ساتھ میرے گریڈز اتنے اچھے نہیں تھے. تو مجھے یاد ہے انہوں نے کہا، احمد بیٹا آپ کر سکتے ہیں، آپ ان اسٹوڈنٹ میں سے جو بہت آگے جا سکتے ہیں. جب میٹرک کی تو میٹرک میں بھی اتنے اچھے گریڈز نہیں تھے، اس کے باوجود مجھے یاد ہے مجھے ملے اور کہتے ہیں اسی طرح بیٹا آپ کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح گائے بغیر جب ملتے تھے کہتے تھے بیٹا آپ کر سکتے ہیں. جو ٹیچر کا اعتماد ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر کہ بیٹا آپ کر سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ آپ ہی کو اسی طرح کہتے ہوں گے. اور یہ دیکھیں ترنڈا محمد پناہ سے یہاں پہ لے کے آئے، ایک پرائیویٹ اسکول ہے، اور جس طرح آپ کو یہ بیسیکلی آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا ہے. یہ کانفیڈنس ہی ہوتا ہے جو کسی جیسے کہ سر نے کہا کہ میں سر کی جو پہلی کلاس تھی نا، 4 کلاس میں تھی، اور میں سر کی اسٹوڈنٹ رہی ہوں. اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج میں اگر اس مقام پہ پہنچی ہوں تو جسٹ بیکاز آف سر بابر. میری اور بھی ٹیچرز رہی ہیں، نو ڈاؤٹ، مطلب سب کی محنت ہے. جیسے ایک ہماری اسٹوڈنٹ کہہ کے گئی ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ یا کسی بھی فیمیل میل اسٹوڈنٹ کے ساتھ اگر کوئی سنسیئر ہے تو ماں باپ اور اس کے بعد ان کے اساتذہ کرام وہ ایسے سنسیئر رہتے ہیں کہ ابھی جیسے سر کے ریسنٹلی سر جن اسٹوڈنٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ
استاد جو ہے نا وہ دل سے چاہتا ہے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اوپر سے اوپر ایسے مطلب مزید ترقی کرتے جائیں. اور مطلب سر میرے لیے، سر آپ میرے لیے بہت ایک مطلب مینٹور ہیں کہ میں اگر آج کمیشن لیا انہوں نے، آج کل لیفٹیننٹ کے عہدے پہ یہ لیفٹیننٹ ان کا رینک ہے اور بہاولپور سی ایم ایچ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. بھرپور استقبال کریں لیفٹیننٹ عروج. इधर CMH बहावलपुर में होती हूँ. मैं सबसे पहले सर बाबर का थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया. हम लोग स्कूल में थे, हमें नहीं पता था कि हम में इतनी एबिलिटीज़ हैं. सर बाबर ने हम लोगों पे इतनी मेहनत की, हमें सिखाया, हमें डिसिप्लिन सिखाया, हमें मेहनत करना सिखाया, खुद पे यकीन करना सिखाया. ये उनकी मेहनत और उनकी कोशिशों की बदौलत हम आज इस मकाम पर हैं. मुझे बहुत खुशी हुई सर ने मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट बुलाया. ये सब आपके असातिज़ा की मेहनत और जद्दोजहद का नतीजा है. जो हम सब आप यहाँ बैठे हैं, मेहनत करें. सर हमेशा मुझे कहते थे मेहनत कभी मार नहीं खाती. मैं बहुत शरारती हुआ करती थी. मैं और मेरी बहन क्लास फेलोज़ थे. मैं पढ़ाई पे इतनी तवज्जो नहीं देती थी, वो ज़्यादा पढ़ती थी और मैं थोड़ा ज़रा डॉजिंग कर लेती थी. तो सर हमेशा मुझे कहते थे जहानत मार खा जाती है, मेहनत कभी मार नहीं खाती. और ऐसे ही हुआ. हम दोनों क्लास फेलोज़ थे, लेकिन अब वो मुझसे 2 साल सीनियर है. तो आपसे भी मैं यही कहूँगी, ये टाइम आपको बुरा ज़रूर लगता है. ہماری درسگاہوں میں جو استاد ہیں حقیقت میں وہی قوم کی بنیاد ہیں. قابل احترام پرنسپل صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. جب 10th کلاس سے نکل کر فرسٹ ایئر میں جا رہے ہوتے ہیں تب احساس ہوتا ہے کہ کتنی ہی چیزیں پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ جو لوگ اب تک ہمارے ساتھ تھے کل یہ سائنس اور آرٹس میں بڑھ جائیں گے. اب جو اگل بگل آس پاس بیٹھا کرتے تھے کل صرف کبھی کبھی ملنے آیا کریں گے. 10th کلاس کوئی نارمل کلاس نہیں ہوتی، یہ ایک ایموشن ہے. اس کی یادیں کوئی عام یادیں نہیں ہوتی، یہ خود ہی ایک سیلیبریشن ہے. کسی راستے پہ مل جائیں، کسی منزل پہ مل جائیں، کسی راستے 105 میں سے 104 طلبہ و طالبات کامیاب ہوئے. اس کے بعد میں چند نمائندہ اسٹوڈنٹ جن کے ایکسٹرا آرڈینری نمبر ہیں ان کے نام یہاں اناؤنس کروں گا بیٹا، اور اس کے بعد جو پوزیشن ہولڈر ہیں ان کو اناؤنس کیا جائے گا. ذرا توجہ سے اور آپ نے بھرپور انداز میں کلیپ کر کے بیٹا ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ یہ کرم کیا کہ 2024 کا رزلٹ 2023 کی طرح مرکز ترنڈا محمد پناہ پورا گرلز بوائز اسٹوڈنٹ مجموعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اسکول آف سائنس کو پہلی اور تحصیل میں نمایاں پوزیشن سے نوازا. آپ نے باہر آتے ہوئے شاید بینر بھی لگا ہوا ہے، اس میں کچھ نمائندہ اسٹوڈنٹ کے جو نمبر ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. میں یہاں ان کو ریوائز کرتا ہوں. سب سے پہلے جس بچے نے یہ مرکز اپنا ٹاپ کیا انہوں نے نمبر لیے 1200 میں سے 1159.
میں صرف نام بولتا ہوں ابھی بیٹا، ایک دفعہ پہلے سن لیں، مجموعی کلیپ کیجیے گا، پھر جب پوزیشن آرڈر کو الگ کریں گے تو پھر انفرادی آپ بے شک کلیپ کرنا۔ علی حیدر انہوں نے 1159، عمار ریاض 1146، نورین فاطمہ 1141، نعمان جاوید 1139، محمد معظم خان 1132، زوہا خان 1127، محمد حسین 1122، ہما محمود 1117، ماریہ بی بی 1117، دعا فاطمہ 1105، فریہ یونس 1095، عائشہ جاوید 1086، محمد زہیب مختار 1079، محمد عرفان اجاز 1078، فاطمہ اختر 1074، محمد شعیب عمران 1072، آفتاب مشتاق 1072، اور اس کے بعد مدیہ مشتاق 1060، وقاص راشد 1054، محمد سلمان اجمل 1050، محمد حسیب 1050، محمد یوسف 1050، اور اس کے بعد ہی محمد واجد 1040، عرشیہ فیض 1035، محمد رضوان 1029، مازیب انصاری 1029، خدیجہ الطاف 1029، محمد طارق 1016، عرشیہ انصاری 1006۔ میں نے وہ تمام اسٹوڈنٹ اناؤنس کیے جن کے نمبر 1000 سے اوپر تھے۔ تمام طلبہ و طالبات ہمارے آنے والے معزز مہمان اساتذہ کرام کے لیے کلیپ کریں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا۔ جی، گورنمنٹ بوائز اسکول ترنڈا محمد پناہ کا سٹاف تمام اپنے معزز اساتذہ کرام کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ بچے ایک دفعہ پھر کلیپ کر کے اپنے تمام آنے والے مہمان اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیجیے، ان کا استقبال کیجیے۔ اب بیٹا ذرا معزز مہمانان گرامی کے تاثرات سنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ابھی ڈپٹی ڈی او جناب عبدالرزاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ الرحمن الرحیم، ایڈمنسٹریشن، معزز مہمانان، ریسپیکٹڈ آڈینس اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ نہیں، فائن ہوتے تو ذرا زور سے کہتے، ہاؤ آر یو؟ وی آر فائن، ویری گڈ۔ تیاری کیسی ہے؟ بہت اچھی۔ اس طرح کی اگر آواز آئے گی تو یقیناً میری تسلی ہوگی۔ ہاں جی، تیاری کیسی ہے؟ چلیں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہارتا کون ہے جو ہار مان لیتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہو اور فائٹر نہ ہو، آئی تھنک وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ جسٹ ورک ہارڈ، ورک ہارڈ۔ یقیناً یہ آپ کے انتہائی قیمتی دن ہیں۔ ان تمام دنوں میں آپ نے سخت محنت کرنی ہے۔ اگر ابھی ریلیکس ہو جائیں گے تو یقیناً طارق کبیر خان صاحب، ایکس چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی رنگیا خان، محترم جناب عبدالرزاق خان صاحب، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر لیاقت پور، معزز اساتذہ کرام اس پروگرام میں آئے، تو اس طرح کے پروگرام فیئرویل پارٹیز کنڈکٹ ہوا کرتی ہیں اور یہ کسی بھی تعلیمی ادارے کا ایک سرمایہ ہوتی ہیں، روایات ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ سے محترم جناب بابر صاحب جس طرح محنت سے اور اپنی اسپیشل ایفرٹ سے اس طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہوتے ہیں۔ چاہے وہ اے ای اوز ہیں، چاہے وہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، وہ ہیڈ مسٹریس ہیں، چاہے وہ ہمارے ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہیں، وہ سارے محکمہ تعلیم سے۔ ہمارے آج کے چیف گیسٹ عرصہ 25 سال سے
اسی درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. آپ کیمسٹری کے مایناز استاد ہیں اور حال ہی میں پچھلے ماہ آپ ڈسٹرکٹ رحیم یار خان میں پہلے بطور DEO اور اس کے بعد CEO چیف ایگزیکٹو آفیسر رحیم یار خان آپ نے اپنا انتہائی شاندار ٹینیور مکمل کیا. آپ ایک اپنے حلقہ احباب میں ایک آنیسٹ آفیسر اور ایک زبردست قسم کے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کا اپنی ریپیوٹ رکھتے ہیں. آپ سب کھڑے ہو کر بھرپور طریقے سے استقبال کیجیے گا جناب سابق CEO سر طارق جمیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. لاکھوں کروڑوں درود و سلام رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. سب سے پہلے تو میں بابر مناز صاحب کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ڈسپلن پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا گیا اور بہت ہی اچھا رزلٹ جو انہوں نے بتایا. مجھے فخر ہے کہ ترنڈا محمد پناہ جس کو ایک بیکورڈ ایریا سمجھا جاتا ہے، دور دراز ایریاز میں شامل ہے اور ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کے آخری علاقوں میں شامل ہے، وہاں سے بابر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی محنت کی وجہ سے اتنا اچھا رزلٹ آیا. اور قابل فخر بات یہ ہے کہ ہمارے ترنڈا محمد پناہ سے بچے اور بچیاں اعلیٰ مقام حاصل کر چکے ہیں، اچھے عہدوں پر جا چکے ہیں، جو موجودہ طلباء و طالبات کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ وہ بھی جا سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر سر بابر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے جو طلباء ابھی 10th کے پیپر دے رہے ہیں یا بچے 9th کے ہیں، فرسٹ ایئر کے ہیں، ان بچوں کے لیے صرف 2 باتیں میں عرض کروں گا کہ ادارہ جو ہے وہ ڈسپلن سکھاتا ہے، ٹائم جو ہے وہ اس کا بہترین استعمال سکھاتا ہے، ساتھ ہی جو 2 چیزیں محنت اور ریسپیکٹ، یہ 2 بنیادی پلر ہیں کسی بھی بچے کی کامیابی کے لیے. محنت اور ریسپیکٹ. ریسپیکٹ میں اساتذہ کرام ہیں اور والدین ہیں. جو بچہ محنت پوری کرتا ہے، اگر اساتذہ اور والدین کی عزت ریسپیکٹ آداب اس میں کوتاہی کرتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ بیٹا بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، یہ میری بات پلے باندھ لیں کہ محنت آپ کی اس وقت آپ کو کامیاب کراتی ہے جب آپ اپنے والدین اور اساتذہ کا احترام کرتے ہیں. یہ 2 ایسی شخصیات ہیں جو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری پوزیشن سے بھی آگے نکل جائے، ہم سے بھی بڑا افسر بن جائے، ہم سے بھی اس کی بہتر پوزیشن ہو. ہمیشہ یہ 2 ایسے رشتے ہیں جو آپ کی ترقی، آپ کی عزت، آپ کے عہدے میں ہمیشہ ترقی چاہتے ہیں. تو اس لیے ان رشتوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور یہ آپ کی کامیابی کا ایک مین پلر ہے. ترنڈا محمد پناہ سے ہمارے
हमारे और भी बहुत सारे इदारे हैं, हर इदारा अपने लिहाज से मेहनत करता है, लेकिन जो कायदे-ए-आज़म इंस्टीट्यूट है इसका जो, क्योंकि मैं भी वहीं से हूँ, मुझे भी खबरें मिलती हैं, मुझे भी पता चलता है कि कौन मेहनत कर रहा है, कौन कितनी जो है वो बच्चों के लिए पेन लेता है। तो ये इदारा जो है सबसे बेस्ट है, जो बच्चों के लिए बहुत पेन लेते हैं, छुट्टी हो और स्कूल टाइम के बाद हो, वरना अक्सर इदारे जो है वो टाइम है जी बस ठीक है छुट्टी हो, और ये वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो हमेशा सबसे आगे हो। और ये असातिज़ा की इदारे की अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी खैरखाई होती है कि वो अपने बच्चों की बेहतरी के लिए हर वक्त हमतनगोश रहते हैं, हर वक्त कोशा रहते हैं। तो ये जो हमारा इलाका है जिसको मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत बैकवर्ड समझा जाता है, ये इदारा बच्चों की ये मेहनत ये किसी तोहफे से कम नहीं है। तो इंशाअल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि ये जैसे मेहनत कर रहे हैं मज़ीद मेहनत करेंगे, मज़ीद हमारे इलाके के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर मकाम हासिल करेंगे। मैं क्योंकि खुद भी एक टीचर हूँ और मैं ये बात समझता हूँ कि जो उस्ताद है उसकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। हम सब जो हमारे असातिज़ा बैठे हैं, हेड्स हैं, हम सब की भी ये जिम्मेदारी है कि टीचर एक रोल मॉडल होता है, टीचर एक रोल मॉडल है, बच्चा हमेशा टीचर की कॉपी करता है। तो हम असातिज़ा को भी ये चाहिए कि हम अपना रोल वो प्ले करें कि जो बच्चे के लिए भी आइडियल हो। बच्चा उसको कॉपी करता है तो जो कॉपी करता है वो उस बच्चे को कभी उसके उस कैरेक्टर की वजह से कभी शर्मिंदगी ना हो। तो असातिज़ा जो है इन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बच्चों के हवाले से, स्पेशली जो बच्चे छोटे होते हैं ना, खास तौर पर वो ऐसे कॉपी करते हैं कि घर जाकर वो अपने वालिदैन को भी कर देते हैं मेरी टीचर ने ये कहा था, वालिदैन को भी नफी कर देते हैं कि टीचर ने ये कहा था। तो बाबर साहब ने पहले भी ये बात अर्ज पहले की है कि हमारा जो प्रोफेशन है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आयद होती है। और तरबियत उस्ताद ये आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। अगर कोई बच्चा क्लास में एक पेंसिल चोरी करता है, अगर कोई बच्चा क्लास में किसी दूसरे बच्चे को गाली देता है या कोई ऐसी मैल प्रैक्टिस करता है, तो वो दरअसल हमारी तरबियत का फुकदान होता है। उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, तरबियत का फुकदान होता है। तो उस वक्त टीचर, पूरी इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये सोचने पर जो है वो जोर देना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हम असातिज़ा ही इस मुआशरे को बेहतर कर सकते हैं और उन बच्चों की बेहतर तरबियत से हम अपने मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। इन्हीं बच्चों ने आगे जाकर इसी मुल्क की बागडोर संभालनी है, मुख्तलिफ ओहदे संभालने हैं, मुख्तलिफ पोजीशन पे काम करना है। तो अगर आज हम इनकी अच्छी तदरीस करेंगे, अच्छी तरबियत करेंगे, तो कल हमारे हालात बहुत बेहतर होंगे। तो मेरी दुआ है कि जो इन्होंने मेहनत का एक सिलसिला शुरू किया है ये जारी रहे, और ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्होंने एक इदारा डेवलप किया है जो हमारे बच्चों के लिए एक गिफ्ट से कम नहीं है। तो मैं आखिर में तमाम असातिज़ा का, तमाम तलबा का और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरह की जो गैदरिंग रखी है, जो एक
ڈسپلن ہے، جو ادارے کو ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام طلباء کو کامیابیاں عطا فرمائے، اور جو ایگزام دن کے آنے والے ہیں اس میں بھی یہ بہتر پرفارم کریں اور مزید کامیابیاں سمیٹیں. آخر میں ایک مرتبہ پھر اسکول ایڈمنسٹریشن کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. اختیار دیا گیا یہ خدا کی طرف سے تفویض کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی انسانیت کو پبلک کو سرو کرنے کے لیے دیا، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر کوئی آفیسر ہے ایک اعلیٰ درجے کا، اس کی ذمہ داری اتنی زیادہ. ہم صدر پاکستان بن جائیں، ہم چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں، ہماری زندگیوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں، پر آپ عبدالستار ریدی کو آپ جانتے ہوں گے، نام لیا جائے تو ادب سے آنکھیں جھک جاتی ہیں، سر جھک جاتا ہے. جی سب سے پہلے ہم بیٹا تھرڈ پوزیشن ہولڈر کو جو 2024 میٹرک میں پرسنٹیج کے ساتھ انہوں نے ترنم محمد سلام نے 2024 کے رزلٹ میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور وہ بہت بہت مبارک. اگر ان کی والدہ بھی یہاں پہ موجود ہے وہ بھی کارڈ یہاں سامنے آئے. بہت بہت مبارکباد. دوسری پوزیشن جس بچے نے حاصل کی ہے، نام ہے اس بچے کا عمار ریاض. نمبر حاصل کیے ہیں انہوں نے 1200 میں سے 1140 نمبر حاصل کر کے 96% کے ساتھ انہوں نے مرکز ترنم محمد سلام میں دوسری پوزیشن حاصل کیا ہے. نام ہے ان کا عمار ریاض، اور اگر وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے ان کے بھائی آ جائیں. ان کی والدہ بھی ہوں گی، فائنلی وہ بھی سامنے اسٹیج پہ آ گئے ہیں اور بچے کی حوصلہ افزائی کریں. آپ کو بہت بہت مبارک. بھرپور آپ کی کلاس ہونی چاہیے. میری طرف سے میرے ادارے کی طرف سے اور مبارکباد. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں کی طرح نوازے. کھڑے ہو کے ہائی اچیورز کے لیے کلیپ کریں. یہ آپ کی اور آپ کے ادارے کی سلسلہ بات ہے. I
के इसको एकाधी शील्ड देंगे। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आपने हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। बहुत सारी जनाब साबिक CEO, आज के चीफ गेस्ट तारिक जमील साहब, अब हमारे स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मिस सुमेरा साहबा को इस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट पे एजाज़ी शील्ड अता करेंगे। भरपूर क्लैप कीजिएगा। जनाब तारिक जमील साहब एजाज़ी शील्ड दे रहे हैं वाइस प्रिंसिपल मिस सुमेरा साहबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।